سنی اطاعت کونسل ہو یا پی ٹی آئی ایک ہی چیز کہہ لیں۔ مخصوص نشستوں کا کیس آج ہیئرنگ ہوئی ہے، بڑے اہم سوالات ججز کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں۔ تاثر پیدا ہوا ہے آج کہ تحریک انصاف کو بڑا ریلیف ملنے والا ہے، حکومت بھی بنا سکتی ہے تحریک انصاف، اس میں کتنی صداقت ہے، آج کیا کارروائی ہوئی۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی سائفر کیس میں بری ہو گئے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، سنی اطاعت کونسل ہو یا پی ٹی آئی ایک ہی چیز کہہ لیں۔ مخصوص نشستوں کا کیس آج ہیئرنگ ہوئی ہے، بڑے اہم سوالات ججز کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں، اور ایک تاثر پیدا ہوا ہے آج کہ تحریک انصاف کو بڑا ریلیف ملنے والا ہے، اور حکومت بھی بنا سکتی ہے تحریک انصاف، اس میں کتنی صداقت ہے، آج کیا کارروائی ہوئی، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوسرا معاملہ ہے الیکشن ٹریبیونل اسلام آباد کی 3 نشستیں، ہائی کورٹ میں عدم پیشی پر جرمانے، اور اب نون لیگ کے 3 منتخب ارکان نے عدم اعتماد کر دیا ٹریبیونل کے جج جسٹس طارق جہانگیری پہ، اور الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا۔ مہنگائی کی شرح کم ہو کے 11% پہ لانے کا دعویٰ کر دیا گیا ہے، یہ بڑا دعویٰ ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے اور مارکیٹ میں کیا صورتحال ہے، وہ میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آؤں گا ناظرین، بڑا اہم کیس ہے، ملکی تاریخ کا ہے کہ جی فل کورٹ بیٹھی ہوئی ہے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 جج ہیں، اور ایک جج صاحبہ بیمار ہیں، اس لیے وہ شریک نہیں ہوئیں۔ تو آج بڑی دلچسپ کارروائی چلی۔ فیصل صدیقی صاحب ہیں جو سنی اطاعت کونسل کے وکیل ہیں، انہوں نے بڑے طویل دلائل دیے، انہوں نے ایک بات مانی عدالت کے اندر، اس بات کا اعتراف کیا کہ سنی اطاعت کونسل نے الیکشن نہیں لڑا، اور نہ ہی انہوں نے مخصوص نشستوں کی فہرست جمع کرائی تھی الیکشن کمیشن میں۔ ایک دفعہ بجلی چلی گئی جی، سپریم کورٹ میں بجلی چلی گئی، اور بڑا وہاں پریشانی ہو گئی، یہ بھی ایک واقعہ ہوا۔ تو بیرسٹر گور صاحب ہیں جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، بڑے معروف وکیل بھی ہیں، وہ روسٹم پہ گئے، انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی، تو چیف جسٹس صاحب نے روک دیا کہ نہیں، آپ نہیں بات کر سکتے، وکیل بات کر رہے ہیں، جو بھی بات کرنی ہے وکیل نے کرنی ہے، آپ نے بات کرنی ہے، آپ درخواست دے دیں، پھر آپ کا ہم سن لیں گے۔ ایک مرتبہ اور بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی، جناب جسٹس منیب اختر صاحب جو ہیں، وہ ان کے 2 ساتھی تو ریٹائر ہو گئے ہیں، ایک مشہور 3 رکنی بینچ بنتا تھا ناظرین، جسٹس عمر عطا بندیال ریٹائرڈ، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جو بھی فیصلے بھگت رہے ہیں آج تک حالات میں، یہی تینوں مل بیٹھ کے کیا کرتے تھے۔ اب یہ اکیلے رہ گئے، ایک نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی، ایک ریٹائر ہو گیا سارا۔ تو ان کے درمیان ہوا کہ جی یہ وکیل ہیں، ان سے سوال کر رہے تھے جج صاحبان، تو چیف جسٹس نے کہا پہلے ان کو بات مکمل کر لینے دیں پھر کریں۔ تو جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آپ کا یہ بیان نامناسب ہے، ہر بینچ کے رکن کو سوال کرنے کا پورا حق حاصل ہے، اختیار حاصل ہے۔ یہ بات ہوئی۔ پھر جسٹس جمال مندوخیل نے بڑے اہم سوالات اٹھائے، انہوں نے، اور عطر من اللہ صاحب کہتے ہیں، میں پہلے ان کا بتا دوں، اگر سنی اطاعت کونسل سے غلطی ہوئی تھی تو الیکشن کمیشن تصحیح کر سکتا تھا۔ عطر من اللہ صاحب، بھٹو کیس میں سپریم کورٹ سے غلطی ہوئی، 45 سال بعد ریلیف ملا۔ الیکشن کمیشن کے بعد پسندیدہ ہائی کورٹ پشاور میں یہ کیس دائر ہوا، 5 رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو درست قرار دیا۔ وہ آپ پڑھ لیں نا عطر من اللہ صاحب۔ پھر جسٹس جمال مندوخیل صاحب کہتے ہیں
کہ اگر ایسا ہے، یہ نشستیں اگر غلط دی گئی ہیں تو یہ نشستیں سنی اطاعت کونسل کو نہیں پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے. ٹھیک ہے جی، ان کی رائے ہے. پھر عطر من اللہ صاحب مزید کہتے ہیں کہ عوام کو کبھی انتخابی عمل سے الگ نہیں کیا جا سکتا. اور یہ سارا مندوخیل صاحب نے مزید کہا کہ عوام نے کسی آزاد کو نہیں بلکہ سیاسی جماعت کے نامزد امیدواروں کو ووٹ دیے. تو جناب جسٹس مندوخیل صاحب، جو سیاسی جماعت تھی اس کا انتخابی نشان اس کو نہیں ملا. الزام ان پہ یہ لگا، غلط صحیح، کہ انہوں نے الیکشن ایکٹ کے تحت الیکشن نہیں کرائے پارٹی کے صحیح. پہلے یہ الیکشن کمیشن نے ختم کیا، پھر سپریم کورٹ نے ختم کیا، اور اس فیصلے کے خلاف اپیل ولا عالم ہوئی ہے نہیں ہوئی ابھی تک سنی نہیں گئی. ٹھیک ہے نا. آپ یہ دو چیزیں بھی آپ اگر دیکھ لیتے تو بہتر ہوتا. اب وہاں نشستیں بتائی گئیں جی 78 77، یہ بھی ایک تنازع چل رہا ہے. 22 ہیں 23 ہیں نیشنل اسمبلی کی بھی نشستیں. بہرحال جو اہم سوالات آج اٹھائے گئے ہیں، اور باہر آ کے تحریک انصاف کے وکلاء نے، بیرسٹر گور صاحب نے اور دیگر نے یہ امپریشن دے دیا کہ تحریک انصاف کے حق میں ہے، سنی اطاعت کونسل کے حق میں فیصلہ آنے والا ہے. ایک طرف رؤوف حسن صاحب ترجمان اور پی ٹی آئی کور کمیٹی کا اعلامیہ کہتا ہے ہمیں چیف جسٹس پر اعتماد نہیں ہے، دوسری وہاں پیش بھی ہو رہے ہیں. یہ ایک کنٹرڈکٹری پوزیشن ہے، یہ جاری ہے. بہرحال یہ بڑا اہم فیصلہ ہوگا. جو بھی فیصلہ آئے گا اس پہ میں کوئی پروڈکشن نہیں کہا. حالانکہ سوشل میڈیا اور واٹس ایپ گروپوں میں چل رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے 8-5، کوئی 6-7 کہہ رہا ہے. مختلف ہر بندے کی اپنی اپنی سوچ کے مطابق اندازے لگائے جا رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں آخر میں ہوتا کیا ہے. اگر یہ نشستیں سنی اطاعت کونسل کو مل جاتی ہیں تو اسمبلی میں نمبر گیم کا فرق پڑ جائے گا، لیکن پھر بھی حکومت کو خطرہ نہیں ہوگا، کیونکہ پیپلز پارٹی جب تک نون لیگ کے ساتھ ہے کوئی خطرہ نہیں ہے. نون لیگ کی نشستیں کم ہو جائیں گی، پیپلز پارٹی بھی کم ہو جائیں گی. ہاں جی جے یو آئی، وہ علی محمد خان کہتے ہیں نا جے یو آئی کے سربراہ فضل الرحمان صاحب نے ہمیں مسلمان تسلیم کر لیا ہے، یعنی واللہ عالم یہودی ایجنٹ کہنے کی بات پہ وہ اس تناظر میں کہتے ہیں. وہ فضل الرحمان صاحب کے چکر لگا رہے ہیں. ان کے وکیل وہاں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ سیٹیں ملنی چاہیے. پیپلز پارٹی کا وکیل پیش ہوئے، وہ بھی دلائل دیں گے، انہوں نے دلائل دینے ہیں. ایک طرف جے یو آئی کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی اور ہم عمران خان کے موقف کی تائید کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جا رہے ہیں. دوسری طرف اضافی نشستیں لینے کے لیے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں. مولانا صاحب صدقے جائیں آپ ایک طرف کھڑے ہو جائیں، بس جدھر بھی ہونا ہے آپ نے. ادھر نشست بھی آپ کو اضافی چاہیے اور ادھر عمران خان کا ساتھ بھی دینا ہے. یہ چیزیں دونوں طرف نہیں چل سکتی. عمران خان اور شاہ محمود قریشی سائفر کیس میں بری ہو گئے اور اس نے اتفاق دیکھیے، یہ وہی اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، وہی دونوں جج ہیں، جسٹس عامر فاروق چیف جسٹس اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جنہوں نے نواز شریف کو بھی بری کیا تھا. یہ کیس کافی عرصے سے چل رہا تھا. میں اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا. ناظرین گزشتہ چند ماہ سے یہ اپیل زیر سماعت تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں عامر فاروق اور میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل 2 رکنی بینچ تھا، اور ٹرائل کورٹ کے جج تھے ہمایوں دلاور صاحب. ان کی سربراہی میں خصوصی عدالت بنائی گئی تھی سائفر، کہ عمران خان نے
آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، جس پر انہیں اور شاہ محمود قریشی کو بطور وزیر خارجہ 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اور یہ بڑا مشہور کیس ہے۔ جب عمران خان کے خلاف 2022 میں عدم اعتماد کی تحریک آئی تو 27 مارچ کو عمران خان نے اپنی باسکٹ سے ایک پیپر نکالا اور لہرا کے بتایا کہ یہ سازش ہوئی۔ امریکہ کا انہوں نے نام اس وقت کھل کے نہیں لیا تھا، بعد میں لیتے رہے، کہ یہ ایک ڈاکومنٹ آیا ہے، سفیر نے بھیجا ہے اور یہ ہوا ہے۔ یہ بڑا ایشو بنا۔ اس کو بنیاد بنا کے جو عدم اعتماد تھی کہ جی یہ وہ بھی ریجیکٹ اپیل کی گئی تھی، پھر سپریم کورٹ سے بحال ہوئی اسمبلی اور خان صاحب اقتدار سے گئے۔ پھر جب حکومت چلی گئی تو اس پہ باقاعدہ مقدمہ بنایا گیا۔ پہلے FIA نے تفتیش کی اور اعظم خان اس میں وعدہ معاف گواہ بنے تھے، پرنسپل سیکرٹری تھے، وہ بھی لاپتہ ہوئے تھے، پھر اس کے بعد وعدہ معاف گواہ بنے تھے۔ جو عدالت کے اندر سماعت ہوتی رہی، پراسیکیوشن اپنا کیس بلڈ کرتی رہی، سلمان صفدر جو وکیل تھے عمران خان اور شاہ محمود کی طرف سے، انہوں نے کچھ بنیادی پوائنٹس پہ جو پراسیکیوشن کی کمزوریوں کو اجاگر کیا عدالت کے اندر۔ عدالت نے اسپیشل پراسیکیوٹر سے پوچھا کہ صرف اس بنیاد پر کیا کسی کو جیل میں رکھا جا سکتا ہے یا سزائے موت دی جا سکتی ہے کہ ملزمان کے عمل سے کسی ملک کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے تھے۔ 342 کا بیان بھی خان صاحب کا کہتے ہیں صحیح طریقے سے نہیں لیا گیا، اور ان کو لیا گیا تھا، پھر ان کو وکلا جو ہیں سرکاری وکلا کی سہولت بھی دی گئی تھی۔ سائفر غائب ہونے کا الزام بھی تھا، گم کرنے کا الزام بھی تھا۔ تو یہ ساری اس کا بیک گراؤنڈ ہے ناظرین۔ تو عدالتوں سے عمران خان کو ریلیف پہلے کہہ رہے تھے، کہا جاتا تھا کہ عمر عطا بندیال ریلیف دے رہا ہے، لیکن یہ وہی عامر فاروق ہیں جن کے خلاف شعیب شاہین نے کیا کہا، وہ میں رپیٹ نہیں کروں گا، وہ فقرہ عدم اعتماد کرتے تھے۔ یہی 2 رکنی بینچ تھا جو 2018 میں میاں نواز شریف کو سزا سنائی گئی تھی، مریم نواز کو سنائی گئی تھی، وہ کل عدم ہوئی۔ میاں نواز شریف کو بری کیا گیا، اب عمران خان کو بری کیا گیا ہے۔ سائفر ایک سینسٹیو معاملہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں، ایشوز اس میں تھے کہ اس کو لہرانا، سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا، وہ عمران خان نے کارڈ کھیلا، مقبولیت بھی حاصل کی۔ پھر اب تو امریکہ سے ہی ساری کمپینیں چل رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، وہاں جبران الیاس ہیں یا دیگر جو لوگ ہیں وہ بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اس فیصلے کے بعد عمران خان جیل سے باہر آتے ہیں نہیں آتے، یہ بڑا سوال ہے۔ نیب آرڈیننس میں ابھی ترمیم ہوئی ہے کہ ملزم گرفتار ہو جائے تو وہ اس کا ریمانڈ 14 دن کی بجائے 40 دن ہوگا۔ اب وہ عمران خان کے لیے کی گئی ہے۔ توشہ خانہ کا ایک نیا ریفرنس تیار ہے، اور مجھے لگتا ہے رات کو کسی ٹائم یا کل خبر آئے گی کہ عمران خان کو نیب کے ایک اور کیس میں گرفتار کر لیا گیا اور بشرا بی بی کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو یہ PTI کے حامیوں کے لیے، یعنی عمران خان کے حامیوں کے لیے بڑی اچھی خبر ہے کہ عمران خان سائفر میں بری ہو گئے ہیں۔ لیکن وہ ایک بیانیہ جو بنایا گیا تھا کہ خفیہ دستاویز ہے، وہ بیانیہ اب کہاں جائے گا اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہاں، حکومت کے پاس ایک چانس ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتی ہے، پھر سپریم کورٹ سے جو فیصلہ ہوگا۔ تو ناظرین، سائفر کے معاملے میں اتنی ہی میں نے بات کرنی۔